بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے لیلۃ القدر اور اس کے مسائل۔ لیلۃ القدر کی اہمیت اور فضیلت پہ ایک مکمل سورت نازل ہوئی جس سے اس کی فضیلت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ سورہ قدر میں فرمایا، بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر یعنی باعزت اور خیر و برکت والی رات میں نازل کیا ہے۔ اور آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے جبرائیل روح الامین اپنے رب کے حکم سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ وہ رات سلامتی والی ہوتی ہے طلوع فجر تک۔ اس صورت میں چند فضائل کا ذکر ہے۔ نمبر 1، شب قدر میں قرآن کا نازل ہونا، یعنی یکبارگی مکمل قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا گیا، جو 23 سالوں میں قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ یہ قدر و منزلت والی رات ہے۔ قدر کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے بیان کی، جو مبالغہ پر دلالت کرتا ہے، یعنی ہر رات 1000 ماہ اور سال سے بہتر ہے۔ یہ اس قدر عظیم رات ہے کہ اس میں فرشتے بالخصوص جبرائیل علیہ السلام کا نزول ہوتا ہے، ان کاموں کو سر انجام دینے جن کا فیصلہ اللہ تعالیٰ اس سال کے لیے کرتا ہے۔ مکمل رات سراپا امن و سلامتی والی رات ہے۔ مومن بندہ شیطان کے شر سے محفوظ رہ کر رب کی خاص عبادت کرتا ہے۔ اس رات سال میں ہونے والی موت و حیات اور وسائل حیات کے بارے میں سال بھر کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اسی رات میں ہر ایک مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ لیلۃ القدر میں قیام کا اجر پچھلے سارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ترجمہ، جو لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کرے اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لیلۃ القدر کی فضیلت سے محروم ہونے والا ہر قسم کی بھلائی سے محروم ہے۔ ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اوپر ایک خاص مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا ساری بھلائی سے محروم رہ گیا۔ لیلۃ القدر کے تعین کے سلسلے میں علماء کے مختلف اقوال ملتے ہیں، مگر راجح قول یہ ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں 21، 23، 25، 27، 29 میں سے کوئی ایک ہے۔ اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ بعض لوگوں نے 27ویں رات کو لیلۃ القدر کی رات قرار دیا، جو صحیح نہیں ہے۔ یہ صحیح ہے کہ بعض روایتوں میں شب قدر 27ویں کی رات بتلایا گیا ہے، مگر 27ویں کو ہی ہمیشہ کے لیے شب قدر قرار دینا غلط ہے۔ اس کی چند وجوہات ہیں۔ نمبر 1، بخاری کی روایت اس موقف کی تردید کرتی ہے جس میں قدر کو 5 طاق راتوں میں تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ صرف 27ویں کی حدیث لے کر فیصلہ کرنا درست نہیں۔ نمبر 2، روایات میں 27ویں کے علاوہ دیگر رات کا بھی ذکر ہے۔ صحیح حین میں مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر پانے کے لیے کبھی پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، کبھی درمیانے عشرے میں اعتکاف کیا تو کبھی آخری عشرے میں، اور آخر میں فرمایا، مجھے وہ رات دکھائی گئی تھی مگر پھر بلا دیا گیا، لہٰذا اب تم اسے رمضان کی آخری طاق راتوں میں تلاش کرو۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، جس کو شب قدر کی تلاش کرنی ہو وہ آخری 7 راتوں میں تلاش کرے۔ ان کے علاوہ روایت میں 21 کا ذکر ہے، کسی میں 23 کا ذکر ہے، اور کسی میں 25 کا ذکر ہے تو کسی میں 29 کا ذکر ہے۔ ان ساری روایات کو سامنے آخری عشرے کی کوئی طاق رات ہے، یہی موقف اکثر اہل علم کا ہے۔ یہاں تک کا مسئلہ ہے تو کسی سال 27 کی رات قدر کی رات ہوگی، جیسا کہ کبھی 21، کبھی 23، کبھی 25 تو کبھی 29 رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ رات ہر سال آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں سے کسی ایک رات پر منتقل ہوتی رہتی ہے۔ ثانیاً، وسلم کے فرامین کے علاوہ آپ کا عمل بھی ثابت کرتا ہے کہ لیلۃ القدر آخری عشرے کی کوئی ایک طاق رات ہے۔ حضرت عائشہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری 10 دنوں میں داخل ہوتے تو عبادت کے لیے کمر کس لیتے، خود بھی شب بیداری کرتے اور گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔